الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ دادا کے لیے جس اللہ کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، لاتعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے. معزز سامعین و حضرات، ایک بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر گزارتے ہوئے، زندگی بسر کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین کے حکم سے آئے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ہے. انہوں نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، یا انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، اور جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی ہے ان کے ساتھ ہمیں نفرت کرنی چاہیے. اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کو پڑھیں، تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا، ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کی ہے تو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے، پیار کیا ہے، اور اپنا امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں، کائنات کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کو بھی اس بات کی تلقین کی ہے، اس بات کا درس دیا ہے، یہ بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین اللہ عنہ سے محبت کی۔ محبت کیسے کی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، جب پیدا ہوئے مدینہ کے اندر کی پیدائش ہوئی، سن 3 ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد ان کا نام رکھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام جعفر رکھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی علیہ السلام اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جا کے پوچھا میرے نواسے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے علی میرے نواسے کا نام کیا رکھا؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بتایا گیا، یہ بتلایا گیا کہ جو ہے آپ کے نواسے کا نام جعفر رکھا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام جعفر نہیں، اس کا نام حسین رکھو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وحی کی ہے اور اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بتایا ہے ہمارے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے 4 مہینے ہیں، اور ان 4 مہینے میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 پیدل ہے، یعنی کہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور ایک مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آیا ہے، رجب مہینہ، اور 3 مہینے پیدل ہے، جس میں ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم الحرام۔ اس محرم کے مہینے کے اندر 2 شخصیات کی شہادت ہوئی، 2 عظیم شخصیات کی شہادت ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت رسول اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی جو یکم محرم کو ہوئی، پھر اس کے بعد 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ کون سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے اور پیارے نواسے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے کا نام رکھا، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے کا نام رکھا، اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ علی میرے نواسے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے اور آپ کے نواسے کا نام جعفر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے نواسے کا نام جعفر نہیں رکھنا بلکہ میرے نواسے کا نام حسین رکھنا، کیونکہ یہ نام اللہ رب العالمین نے مجھے بتایا ہے کہ اپنے نواسے کا نام حسین رکھو، اس لیے میرے نواسے کا نام حسین رکھو۔ یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اللہ رب العالمین نے مجھے بتایا اور نبی علیہ السلام پسند کیا۔ کس قدر اللہ کا نبی علیہ السلام حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ام فضل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام فضل، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے. اتنے میں صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. جب نبی علیہ السلام آتے ہیں، نبی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے کی خواہش کرتے ہیں تو اللہ نبی علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کیا جاتا ہے. جب اللہ نبی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھاتے ہیں، بچے تھے. جس طرح آج گھروں میں کوئی مہمان جاتا ہے یا کوئی عزیز جاتا ہے تو گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو آنے والا بندہ خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ اس بچے کو مجھے اٹھانے دیجیے. اسی طرح میرے محترم بھائیو، جب وہ بچہ اٹھایا جاتا ہے، وہ بچہ اشارہ کر دیتا ہے تو بچہ دینے والا ہے وہ بندہ خود سے بھی آ جاتا ہے. اس بچے نے مہمان کو اشارہ کیا. اسی طرح جب ام فضل نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے کے لیے دیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود کے اندر پیشاب کر دیا. سمجھ نہ لگی ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی گود کے اندر پیشاب کیا. جب پیشاب کیا ام فضل رضی اللہ عنہما نے غصہ کیا، ناراضگی کا اظہار کیا کہ حسین نے نبی علیہ السلام کی گود کے اندر پیشاب کیوں کیا. اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کس قدر حضرت حسین سے پیار کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اے ام فضل غصہ نہیں ہونا، ڈانٹنا نہیں ہے، میرے حسین کو ڈانٹنا نہیں ہے، میں اپنے حسین سے بہت پیار کرتا ہوں. یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشاب کرنے میں بھی غصہ کرنے سے منع کیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار کرتے. اسی طرح یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن گھر سے نکلے، گلی کے اندر گئے، دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر ایک دایاں ہاتھ سر کے اوپر رکھا اور بایاں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا اور فرمایا، اے اللہ میں اپنے حسین سے پیار کرتا ہوں، میں بھی حسین سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے پیار کرتا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ہے الفاظ ہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. میرے محترم بھائیو، دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیار کہ اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی میرے حسین سے پیار کرتا. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے میرے صحابہ، جس نے جنتی نوجوان دیکھنا ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار دیکھنا ہے، شہزادہ دیکھنا ہے،
وہ دیکھ لو میرا حسین جا رہا ہے، جنتی شہزادہ جا رہا ہے، جس نے جنتی شہزادے کو دیکھنا ہے دیکھ لو۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ آپ اگر تاریخ اسلام کو پڑھیں یا فضائل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کس قدر محبت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر جاتے، جماعت کرواتے، جماعت کے دوران جب اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے کے کرتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر بیٹھتا۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس لیے سجدہ لمبا کر دیتے ہیں کہ کہیں میں اٹھوں اور میرے اٹھنے کی وجہ سے حسین نیچے گر جائے اور کہیں اس کو چوٹ نہ لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا سجدہ ہی لمبا کر دیتے ہیں۔ اللہ اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز سنی تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جنتی عورتوں کی سردار سے پوچھا، اے فاطمہ حسین کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں ذرا غور کریں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں، لیکن صورتحال کیا ہے؟ آج ہمارے بھی نواسے ہیں، آج ہماری بھی نواسیاں ہیں، ہم ان سے کتنا لاڈ کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھیں اور صورتحال پہ غور کریں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حسین رو رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے فاطمہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی جی حسین اس لیے رو رہے ہیں کہ گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں، گھر کن کا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی لگتے جگر اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر ہے، اور صورتحال کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو پلانے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ اور یہاں تک ہی محدود نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پیغام بھیجا، اے میرے صحابہ جاؤ میرے حسین کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اور جب صحابہ گئے، صحابی کیسے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے سے، دنیا سے محبت کرنے والے نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے اور سب کچھ دین کے لیے نشاور کرنے والے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اے میرے صحابہ جاؤ میرے حسین کے لیے پانی لے کر آؤ، اور میرے محترم بھائیوں وہی صورتحال وقت کے بادشاہ کی ہے اور وہی صورتحال وقت کے بادشاہ کے ساتھیوں کی۔ صحابہ گئے، پتہ کیا، لیکن کسی کے گھر سے پانی نہ ملا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اے فاطمہ حسین کو مجھے پکڑا دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنی زبان مبارک نکالی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈال دی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک اپنے پیار بجھا دیا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حسین سے کس قدر محبت۔ اور میرے محترم بھائیوں
یہ چند ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے چند ایک حدیث سناتا ہوں۔ اور یہ بات چاہے کہ آج کے کسی مسلمان کو یا کسی دوسرے تیسرے کو یہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن میرے اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی جی آپ کے جو ہے صحابی اور آپ کے داماد اور آپ کے سسر، داماد کون؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سسر کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، یعنی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، اور نبی علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ اللہ بولا نبی علیہ السلام کو بتایا کہ نبی محمد تیرا داماد اور تیرا سسر شہید ہوں گے، جس طرح کے احد پہاڑ کے اوپر نبی علیہ السلام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو احد پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دی، ہلنا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کو یا احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی کے اندر ہی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زندگی کے اندر ہی شہادت کی خبر مل گئی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی جی آپ کے نواسے حضرت حسین جو ہیں ان کو کربلا کے میدان پر ذرائع فرات کے نزدیک ان کو شہید کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور لیٹے ہوئے مجھے خواب آتا ہے، اور خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت پریشان ہیں، بہت دکھی ہیں اور بال بکھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام دکھی ہیں اور ہاتھ کے اندر ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس شیشی کو پکڑ کے اس کے اندر خون کو ڈال رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال بکھڑے ہوئے ہیں اور غم زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ تو کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوچھا، اللہ کے نبی جی آپ پریشان کیوں ہیں، آپ دکھی کیوں ہیں، اور یہ شیشی اور یہ خون کا ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے صاحبزادے حضرت حسین کا لہو ہے، ان کو شہید۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو وہ 10 محرم کی رات تھی یا 10 محرم کا دن تھا، اور 10 محرم کو ہی یہ مجھے خواب آیا، اور 10 محرم کو ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، یعنی تو خواب بھی 10 محرم کو آیا اور شہادت بھی 10 محرم کو آئی، لیکن اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ خواب اور وہ حقیقت تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن نجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ دریائے فرات کربلا کے مقام کے نزدیک کوفے کے اندر دریائے فرات اس کے نزدیک سے گزر رہے ہیں۔ عبداللہ بن نجی رضی اللہ عنہ اور ساتھ
اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عبداللہ بن نجی گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصبر یا عبداللہ، اصبر یا عبداللہ، اصبر یا عبداللہ، اے عبداللہ صبر کرنا، صبر کرنا۔ جب عبداللہ بن نجی نے یہ بات سنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ بول رہے ہیں اصبر یا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، تو میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی یہ کیا ماجرا ہے، آپ کس کو کہہ رہے ہیں اصبر یا عبداللہ، اے عبداللہ صبر کرنا، استقامت اختیار۔ کہا مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور مجھے وہ مقام، وہ جگہ دکھائی گئی جہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، اور میں نے اس مقام کو دیکھا تو میں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا یا عبداللہ اصبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ، نام حسین تھا اور کنیت ابو عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں کر گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، یا کفار نے جو ہے منافقوں نے جو ہے مشرکین یا یہودیوں نے کہیں پہ حملہ کر دیا ہے؟ آپ اتنے دکھی کیوں ہیں؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہ جگہ دکھائی ہے، بتلائی ہے کہ اللہ کے نبی جی آپ کے نواسے حسین کو دریائے فرات نامی جگہ پہ شہید کیا جائے گا۔ اور جب سے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ آپ کے حسین کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، مجھ سے آنسو روکے نہیں جا رہے، میرے آنسو تھم نہیں رہے، مجھے حوصلہ نہیں آ رہا اور میرے آنسو بہتے چلے گا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اللہ کے نبی جی آپ کے ساتھی، آپ کی امت کے لوگ، آپ کے لگتے جگر حضرت حسین، جن کو آپ نے کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، آپ کی امت کے لوگ آپ کے نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی جی اگر آپ کہیں آؤ میں آپ کو وہ مقام، وہ جگہ بتاتا ہوں، دکھلاتا ہوں جہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ تو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ مقام دکھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج سے پہلے میرے پاس ایسی وہی فرشتہ لے کر نہیں آیا جیسے اب لے کر۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیار اور محبت، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام سے اور صحابہ اہل بیت سے محبت کتنی کرتے، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ کنفیوژن ہے، کچھ باتیں ایشو پکڑ چکی ہیں کہ اہل بیت سے صحابہ
اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ بلکہ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کاتب وحی ہیں، جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو وحی آتے اس کو نوٹ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی۔ اور وہ صحابی جب گھوڑے کے اوپر بیٹھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار اہل بیت کو یہ بات جچتی نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی کہ وہ کسی دوسرے کی مہار۔ اور عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، کسی اہل بیت کو یہ بات جچتی نہیں ہے کہ کسی صحابی کی مہار کرے۔ کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں علماء کرام کی قدر کرنا سکھایا ہے، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ علماء کی تعظیم اور عزت کیسے کرنی ہے۔ میں نے ایک علم ہونے کے ناطے اور کاتب وحی ہونے کے ناطے میں نے آپ کے گھوڑے کی مہار پکڑی کہ آپ علم والے ہیں، آپ کاتب وحی ہیں۔ اور جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی جو کاتب وحی تھے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ہمارے ہاتھ کا بوسہ لیں؟ کہا یہ بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے، بلکہ یہ میری محبت ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے، یہ میں نے محبت کے طور پہ آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں بھی میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بات بہت عام ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی اور ہر جگہ یہ بات ایشو پکڑ چکی ہے، لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج تک 61 ہجری میں، سن 61 ہجری میں، 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ 49 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا زہر دے کر، اور 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے جی؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کون ہے؟ یزید۔ کون ہے؟ یزید۔ لیکن میرے محترم بھائی، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ تاریخ اسلام کو آج سے 400 سال آگے تک بھی پڑھتے رہیں، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہتے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل حضرت یزید۔ آپ کو پتہ یزید کون ہے؟ آج ہم نے یزید کو تو گالی بنا رکھا ہے، یا تو ہے یزیدی ہے، تو ہے فلاں ہے، تو ہے ایسا ہے، تو ہے ویسا۔ یزید نام کو ہم نے گالی بنا رکھا ہے۔ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور معاویہ پتہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور یزید ان کے بیٹے ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر کہاں ہے؟
मदीने में है। जब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को खत लिखे, अली रज़ी अल्लाह तआला को भी शहीद किया गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को खतूत लिखे गए, खत लिखे गए। और खतों में क्या लिखा गया कि आप आए और हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं। 4000 खत लिखे थे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। कितने? 4000 खतूत लिखे। और मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के चचादार भाई थे, चचेरे भाई थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील को कूफे के अंदर भेजा, जहाँ पे बलवाइयों ने यानी कि बलाने वालों ने बलाया भेजा। किसको? मुस्लिम बिन अकील को रज़ी अल्लाह तआला। जब मुस्लिम बिन अकील वहां गए, उनको पता चला कि ये बुलाने वालों ने, बलवाइयों ने हमारे साथ धोखा किया है, साजिश की है। ऐसे मुस्लिम बिन अकील ने दोबारा एक खत लिखा है हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि भाई यहाँ पे ना आना, यहाँ पे माजरा हालात वाक़या ठीक नहीं है और इन्होंने हमारे साथ साजिश की है, धोखा किया है। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला किसी तरह वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे उन्होंने भी वही सूरत हाल देखी जो मुस्लिम बिन अकील ने देखी। और जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला वहां पहुंचे तो उन्होंने 3 बातें रखी। कितनी बातें? 3 बातें। लेकिन आज ये बताई नहीं जाती। आज यही बताया जाता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जिहाद और क़िताल करने के लिए गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने 3 बातें रखी। अब ध्यान से सुनना, इन 3 बातों में से एक बात का ताल्लुक हज़रत यजीद से है। पहली बात उन्होंने रखी, उन्होंने कहा कि मुझे सरहद पे जाने दें, मुझे वापस जाने दें, मैं सरहद पे जाके जिहाद करता हूँ, क़िताल करता हूँ। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने रखी कि भाई मुझे मदीने के अंदर वापस जाने दें, मैं वापस लौट जाता हूँ। तीसरी बात उन्होंने रखी कि मुझे यजीद के पास जाने दें, मैं उनके हाथ बैत करता हूँ। जब उन्होंने तीनों बातें रखी और उसके बाद उनको पता चला कि उनका जो भाई था, इन हवारियों ने, बलवाइयों ने, धोखाबाजों ने, साजिशियों ने मेरे भाई को शहीद कर दिया, तब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अब मैं नहीं जाऊं, अब मैं अपने भाई का बदला लेकर जाऊं। उन बलवाइयों ने मिलके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। और शहीद करने वाला पता कौन था? शिमर था, जो मुसलमान नहीं था, जो खारजी था, जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और ज़ैनुल आबिदीन, इनके भाई बताते हैं, मुस्लिम बिन अकील के भाई ज़ैनुल आबिदीन बताते हैं कि मैंने यजीद को तहज्जुद पढ़ते हुए देखा है। मैंने यजीद को तहज्जुद पढ़ते हुए देखा है, इबादत गुजारते हुए। और जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया गया, उनकी फैमिली जो वहाँ पे आई थी, उनके रिश्तेदार अजीज़ व अक़रबा जो आए थे, ख़वातीन और बच्चे जितने भी आए थे, उन सबको मदीने के अंदर छोड़कर आने वाले हज़रत यजीद थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या बताया जाता है? और हज़रत यजीद पता कौन है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के कातिल शिमर है, जो मुसलमान नहीं था, जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया, जिन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला को ज़हर दिया, वही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के कातिल है। जब
ادھر حواریوں کو پتہ چل گیا، کہتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ پھر انہوں نے ماتم کیا، پھر انہوں نے واویلا کیا اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، پھر ان کو بددعا ملی، ایک خاتون نے، ایک عورت نے بددعا دی۔ آج آپ حسین کو جو ہے شہید کر کے اپنے گناہوں کو جو ہے چھپا رہے ہو، میں بددعا دیتی ہوں حسین کے قاتلوں، جاؤ تم قیامت تک ایسے پیٹتے رہو۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہتے حسین کے قاتل ہو۔ اور یزید پتہ کون تھے؟ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یزید وہ تھے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا جو بحری بیڑا جائے گا، جو بحری بیڑا اس دنیا جائے گا، وہ سارے مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ جنتی ہیں۔ یزید تابعی ہیں، یعنی کہ صحابی کے بیٹے ہیں۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں، رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت یزید ہیں، یعنی کہ یزید نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، اس لیے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہوتا ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا وہ تابعی ہوتا ہے۔ اور حضرت یزید جو ہیں یہ تابعی ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قسط دنیا بیڑا جائے گا، بحری بیڑا جائے گا، جتنے لوگ اس بیڑے کے اندر ہوں گے وہ سارے کے سارے مغفور ہیں، بخشے ہوئے۔ اور حضرت یزید جو تھے اس بحری بیڑے کے لیڈر تھے۔ اب غور کریں، اندازہ لگائیں کہ یزید کون؟ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، میری آپ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، قرآن کی آیت کو سمجھ لیں، قرآن کی آیت کو پڑھ لیں۔ قسم خدا کی ہم کسی صحابی پہ، کسی تابعی پہ، کسی اللہ والے پہ، کسی ولی اللہ پہ کبھی انگلی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، پوچھ لیا کرو، پڑھ لیا کرو۔ لیکن آج ہمارا دین و اسلام کیا ہے؟ ہم اخبارات پڑھتے ہیں، اشتہارات پڑھتے ہیں اور سوشل میڈیا پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ قرآن حدیث کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، اور طریقے اسلام تک ہمارا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ شاید کہ میرے بھائی بزرگ ساتھی جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، لینا چاہیے، جن کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور جو ہے معاویہ سے محبت نہیں کرتا اس کا اسلام بھی نامکمل ہے۔ کل پرسوں کی بات ہے، میں نے ایک بیان اپلوڈ کیا یوٹیوب، ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا کہ جو معاویہ کی اولادیں ہیں وہ حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، جو معاویہ کی اولادیں ہیں وہ حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، ان کا نام نہیں لیتے۔ مطلب کیا ہے کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ میں نے اس بھائی کو جواب دیا، میں نے کہا بھی جب تک ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، حضرت معاویہ کو نہیں مانتے، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ اور جب تک ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ہمارا ایمان اسلام نامکمل ہے۔ یہ تو سنتے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور بات کی، میں نے اس کا جواب دی، لیکن اس کے بعد پھر اس کو جواب دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سوشل میڈیا پڑھتے ہیں، کتابیں تو پڑھتے ہیں، تاریخ تو پڑھتے ہیں، اسلام تو پڑھتے ہیں، ہم صرف سوشل میڈیا پڑھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک۔ اللہ کے لیے کسی اور کی بات نہیں ماننی،
میری بھی نہیں مانو، میری بھی نہیں مانو۔ 26واں پارہ ہے، سورۃ حجرات ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ نے اس قرآن کی آیت میں کسی مسلمان کو شریک نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان والوں کا نام لیا ہے اپنے مقرب بندوں کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے، فتبینوا، اس کی تصدیق کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کیا ہم کوئی بھی بات کرنے سے پہلے صحابی کے بارے میں، تابعی کے بارے میں، یا اہل بیت کے بارے میں، یا ائمہ صالحین کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں؟ کبھی تحقیق کرتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان پہ بولتے چلے جائیں اور وہ جنت کے اندر چلے جائیں اور ہم جہنم کا ایندھن۔ کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے معنا وصحابہ دخل الجنہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلا دخل الجنہ، وہ جنت۔ اور جس تابعی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بحری بیڑے کا لیڈر ہوگا، جو اس بحری بیڑے کے اندر ہوگا، وہ مغفور ہے، بخشا ہوا ہے، اور ہم اس پہ تانوں کریں، تانے دیں، تشریح کریں اور برا بلا کہیں تو کیا ہماری کوئی معافی نہیں چھوٹے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے، یہ التماس ہے کہ دین کو ادھر ادھر سے نہ لیں، لوگوں سے نہ لیں، مولویوں سے نہ لیں، خود تحقیق کریں، خود قرآن کا ترجمہ پڑھیں، خود حدیث کا ترجمہ پڑھیں، خود تاریخ کی کتابیں پڑھیں، تب جا کے آپ کو لوگوں کو پتا چلے گا اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دین اور اسلام کو پڑھنے کے لیے، دین اور اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ ہماری یہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت کی دنیا بھی بنا دے گا، اور جس کی آخرت کی دنیا بن گئی سمجھ لیں کہ وہ جہنم سے بچ گیا اور جنت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم بھائیو، ایک بات یاد رکھیں، کہتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے کہتے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے حسین چھوٹے تھے عمر میں، کہتے حسن بڑے تھے۔ کہتے حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قریب پیدائش 3 ہجری کی پیدائش ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے مدینہ 3 سال ہوئے تھے ہجرت کیے ہوئے، تب حضرت حسین رضی اللہ عنہ 4 سال ہوئے تھے، تب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت حسن 3 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور حضرت حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش جو ہے یہ 4 ہجری ہے، اور ان کی شہادت جو ہے یہ 61 ہجری اور 10 محرم کو شہید کیا گیا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔